نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 152 تفسیر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بلا شک و شبہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے سے احد کے جوابات چل رہے ہیں نا کہ احد میں یہ بات کیوں پیش آ گئی تھی یہ آیات ہیں جن میں ایک طرح سے پیک پہ پہنچ کے اللہ نے احد کے بارے میں بات فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بلا شک و شبہ پورا کیا، سچ کر چکا ہے۔ کون؟ اللہ کس چیز کو سچ کر چکا ہے؟ وعدہ، اپنے وعدے کو۔ روح کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹی، جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر چکا ہے۔ منافق تمہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، کیوں آخر احد میں مدد نازل نہیں ہوئی؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا، اللہ نے مدد بھیجی تھی احد میں، اور احد میں فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتے لڑے نہیں، لیکن مسلمانوں کو جمانے کے لیے، اللہ کے ہاں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ یہ تشریح پہلے گزر چکی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اس تحسونہم، جب تم انہیں ٹھکانے لگا رہے تھے، جب تم انہیں کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے۔ تحسون کا مطلب ہے، حسا کہتے ہیں ایسا قتل کرنا کہ بالکل اس کا نام و نشان مٹ جائے، پامال کر دینا، ختم کر دینا۔ اس تحسونہم، جب تم انہیں ٹھکانے لگا رہے تھے، قتل کر رہے تھے، بے اذنہ ہی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا حکم تکوینی طور پر تھا، یعنی اللہ نے تمہیں غالب کر دیا تھا، اور پہلا حملہ جس وقت ہوا ہے اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اس وقت احد میں حملہ کیا ہے، اس وقت حال یہی تھا۔ اللہ نے فرمایا اس تحسونہم بے اذنہ، جب اللہ کے حکم سے تم ان لوگوں کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اس فشلتم، جب تم لوگ ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم، اور تم نے آپس میں بحث شروع کر دی، فی الامر، اس کام کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا تھا، وعصیتم، اور اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ جھگڑے کے بعد بے حکمی کی، من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ تم نے دیکھ لیا تھا، ما تحبون، جس چیز کو تم چاہتے تھے وہ تم نے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد جا کر یہ وعدہ ختم ہوا ہے، ورنہ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تھوڑی سی بات اگر غزوہ احد کے متعلق سن لیں تو یہ آگے کی ساری آیات اس کے متعلق ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ ہوا یہ کہ جب ٹکر لگی تو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، 700 آدمی، اور ان میں سے 50 آدمی، 750 کل تھے، اور 50 آدمیوں کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم بیٹھے رہو گے اور یہاں سے نیچے نہیں آنا، اور یہاں تک کہ فرمایا اگر تم میرے متعلق دیکھ لو کہ میں اس میں شہید ہو گیا ہوں اور پرندے نوچ کے لے جا رہے ہیں گوشت ہم لوگوں کا، تو بھی تم نے اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ 50 آدمیوں کو وہاں مقرر کر دیا، اور میدان جنگ میں لڑائی شروع۔ اور جو کافر تھے سامنے، ان میں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ تھے جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے جو اس وقت قائد تھے، اور تیسرے آدمی اس کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، اور خالد کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ 3000 کل آدمی تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے 100 گھوڑوں کا، سواروں کا ایک دستہ لیا، اور وہ ایک کونے میں الگ کھڑے ہو گئے، اور وہ اس ٹو میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے یہ جو 50 آدمی 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہٹیں، اور پھر پہاڑی کے پیچھے سے جا کر میں ان پہ حملہ کروں، وہ نہیں لڑے، جیسے یہ 50 آدمی ادھر سے نہیں لڑے۔ اور جب آپس میں ٹکراؤ شروع ہوا ہے تو پیچھے مسلمانوں کے خیمے تھے، خیموں سے نکل کے صحابہ رضی اللہ عنہم آئے ہیں میدان میں، ادھر سے کافر آگے بڑھے ہیں اور لڑائی شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جب ان پر حملہ کیا ہے، مارنا شروع کیا، تو یہ ہے وہ جو اللہ نے فرمایا اس تحسونہم بإذنہ، جب اللہ کے حکم سے تم انہیں قتل کر رہے تھے، اور قتل کرتے کرتے یہ آگے بڑھے اور کافر چلتے چلے گئے۔ جب کافی سارا آگے کافر چلے گئے ہیں تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اس پہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، انہوں نے کہا کہ اب ہم نیچے جائیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور یہ مال غنیمت ہم سمیٹ لیں، اور سمیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ ہمیں تو اسی لیے بٹھایا تھا کہ کہیں کافر ادھر سے نہ آ جائیں، تو اب تو مسلمانوں کو فتح ہو ہی گئی۔ تو بنیاد ان کے اترنے کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بٹھانے کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب تو ہمارا کچھ فائدہ نہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے اور انہوں نے کہا بالکل نہیں جانا، اور 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے اور 40 نیچے اتر گئے۔ یہ ہے جس چیز کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وتنازعتم فی الامر، اور تم آپس میں بحث کر رہے تھے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے اس وقت بات ختم کر دی، اس وقت تم نے جھگڑا ڈالا اور بے حکمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی، جبکہ تم نے دیکھ لی وہ چیز ما تحبون جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح دیکھ کر تم جو نیچے اترے ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا وعدہ تو تھا تمہارے ساتھ، اس وقت تک خدا کی مدد آتی رہی، نیچے اترے 10 آدمی رہ گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو آگے کو جا رہے ہیں، اور تصور آپ کریں جب آگے کو کافر دوڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے مسلمان دوڑ رہے ہیں، پیچھے خیمے ہیں، اور یہ پیچھے جو ریئر تھا، جو پچھلا حصہ تھا مسلمانوں کا، یہ جب خالی ہوا ہے 10 آدمی رہ گئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو موقع مل گیا، انہوں نے پورے پہاڑ کا چکر کاٹا اور ان 10 آدمیوں پہ وہ ٹوٹ پڑے 100 آدمیوں کے ساتھ، اور ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہ میں عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ اور انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ پیچھے سے ایک تو خیموں کو آگ لگا دی، اور دوسرے مسلمان جو کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ان مسلمانوں کو پیچھے سے جا کے مارنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا، پیچھے خیموں میں آگ لگی ہوئی، پیچھے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اب وہ جو آگے کافر تھے جو بھاگ رہے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے انہیں پکارا، انہوں نے کہا ٹھہرو، جمو اور رک جاؤ،
اور ہم دیکھ لو مسلمانوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں، تو آگے بھی کافر وہ پلٹ گئے، ادھر سے پیچھے سے یہ لوگ پہلے ہی تھے، درمیان میں مسلمان رہ گئے، اور اس گھمسان کا رن پڑا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ اتنی شدید لڑائی شروع ہو گئی کہ 300 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جدھر جس کا منہ تھا ادھر ہی بھاگ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے کہ کل 13 صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، کسی کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ کون کیا ہو رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، چیخو پکار ہے، خون ہے ہر طرف، کوئی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اور عبداللہ اتبا بن ابی وقاص آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ کوئی چیز دے ماری، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو دانت تھے وہ تھوڑے سے بھر گئے، یعنی وہ دانت یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گئے تھے، الیاذ باللہ، وہ دانت تھوڑے سے بھر گئے تھے، اور پھر دوسرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا اور اس نے اتنی زور سے تلوار یا کوئی چیز سر مبارک پہ ماری کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چہرے میں پیشانی میں پیوست ہو گئی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ کون کدھر گیا ہے، اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ایک نے افواہ اڑائی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہم شکل تھے، اس نے کہہ دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات سنی تو وہ تو جو تھوڑی بہت مسلمانوں کی ہمت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہنا شروع کیا، آپس میں بات کرنی شروع کی، اور ان کا اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک گروہ ایسا تھا، انہوں نے کہا اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی شہید ہو کے انہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کمال کی بہادری انہوں نے اس دن دکھائی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، جو تھوڑی بہت تاریخ ہم نے پڑھی ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا اتنا وفادار ثابت ہوا ہو جتنے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ثابت رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے رہے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ تیر چلاتے رہے، 70 صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ جتنے تیر آتے تھے اپنے دائیں بازو پر روکتے رہے، یہاں تک کہ ان کا بازو سارے کا سارا تیروں سے بھر گیا، شلا یدہ، اور ہمیشہ کے لیے ان کا بازو بیکار ہو گیا۔ اتنی محبت، اتنا تعلق کس کو کسی سے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیکھنا چاہتے تھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ بار بار کہتے تھے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، نہری دون نہرک، میرا سینہ آپ کے سینہ مبارک کے سامنے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کے علاوہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مسلسل تیر چلاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر دیتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تیر لے اور اللہ کی راہ میں چلا، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ سعد پہ قربان جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ غالباً دوسرے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ کہا تھا، ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ سارا خون ہوا تھا، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے سنان ابن مالک اور ان لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، جو خود چبھ گئی تھی اور وہ اس کی کڑیاں نکال نہیں سکے ہاتھ سے، تو انہوں نے اپنے دانت اس میں ڈالے لوہے میں، اسے جب کھینچا تو ان کے سارے دانت آگے کے منہ سے باہر آ گئے، اور تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نکلی، اور آپ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما شجوا نبیہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چٹائی جلائی اور اس کی راکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھرنے لگی۔ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دباؤ بڑھا کافروں کا، اور آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میرے لیے اپنی جان قربان کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کا اللہ کے رسول ہم کس لیے ہیں؟ 1 2 3 4 5 اور 7 آدمی یکے بعد دیگرے ان کی گردنیں اتر گئیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر رکھا۔ ادھر سے بکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، اور انہیں جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے تو وہ بھاگے اس طرف کو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ بکر کو بلاؤ۔ انہوں نے آواز دی، جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو وہ چیخنے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول زندہ ہے، اور کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی جب آواز سنی کافروں نے تو ان میں ہوا آپس میں اختلاف، انہوں نے کہا وہ تو شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا جو آدمی کہہ رہا ہے نا یہ سچ کہتا ہے، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ یقیناً زندہ ہوں گے، اسی لیے تو یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے لڑائی شروع کی، اور پھر ہوتے ہوتے مسلمان سنبھلے ہیں، لیکن یہ جو کچھ وقفہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد ابن ربی کو دیکھو اور اس کا حال پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے گئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلا رہا تھا سعد، اور سعد مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ آؤ، اور یہ جنت کی خوشبو یہ اور پہاڑ سے آ رہی ہے، اس کے پیچھے جنت ہے، میں تمہیں جنت دلاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ کہتے ہیں اتنی شدید تیر اندازی تھی کہ میں تو جا نہیں سکا، اور مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں تو بالکل جیسے آخری سانس تھے، اور انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے چچا کو 80 کے قریب زخم آئے تیر اور تلوار سے، اور سعد ابن ربی کو جب ہم نے اٹھایا ہے تو انہوں نے کہا میں 2 باتیں تمہیں کہتا ہوں، میری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، ایک اور ایک اہل مدینہ تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا جنت کا، اللہ کی قسم میں سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا ہوں، یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں اور میں جنت میں چاہ رہا ہوں، میں نے اسے دیکھ لیا، آپ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ تم میں سے ایک آنکھ کی پتلی حرکت کرنے والی رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو اللہ کے سامنے شرمندہ اٹھائے جاؤ گے، خدا کے سامنے عزت نہیں رہے۔
یہ واپس آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کی بیٹی آئی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کی خلافت کے دور میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر بچھائی اور اس لڑکی کو بٹھایا. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اتنی عزت اس کی, ان کا تمہیں پتا نہیں یہ سعد ابن ربی کی بیٹی ہے جس نے جنت اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لی. بہت چیزیں ایسی پیش آئی ہیں کہ بظاہر لگتا تھا مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کافروں کو جواب دینا شروع کر. ابو سفیان ادھر تھے اور ابو سفیان نے بولا کہ لنا العزا ولا عزا لکم, عزا دیوی ہماری بیک پہ ہماری مدد کرنے والی ہے, تمہاری کوئی دیوتا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا والی ہے اور تمہارا کوئی والی نہیں. انہوں نے کہا کہ آج وہ بدر کا دن برابر ہو گیا تمہارے ساتھ, جو بدر میں تم نے کیا تھا آج احد میں ہم نے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت ہے اتنا کمال کا جواب دیا ان کا, لا بالکل ایسے نہیں ہوا, قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار. وہ جو احد بدر میں مارے گئے تھے وہ جہنم میں پہنچ گئے, اور یہ جو احد میں مارے گئے ہیں یہ تو شہید ہیں جنت میں پہنچ گئے, یہ دونوں کیسے برابر ہو. اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اللہ کے دشمن تمہاری آنکھوں کو جلانے کے لیے ابھی تک زندہ ہے. تو اس پر احساس ہوا ابو سفیان کو کہ یہ لوگ واقعی ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں نے میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے. جب 8 میل دور 10 میل 12 میل پہنچے تو انہیں یاد آیا کہ مسلمان تو شکست کھا چکے تھے, کیوں نہیں ہم نے ان کا پیچھا کر لیا. اب 4 میل تو کل مدینہ منورہ رہ گیا تھا, اگر ہم 4 میل اور آگے بڑھ جاتے اور جا کر اس شہر کو فتح کر لیتے تو یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اب انہوں نے واپس آنے کی وہاں سے کی سوچی, اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں میں بہت سراسیمگی پھیل گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کو آنے دو, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں اس کے مقابلے کے لیے کافی ہوں. یہ اس ٹکر کے آدمی تھے, اور حمزہ رضی اللہ عنہ پر کبھی ایسے ہوا نہیں تھا کہ کوئی ایسے حملہ کرتے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جگہ سے گزر رہے تھے تو وحشی رضی اللہ عنہ نے اپنا بھالا, ایک خاص انداز سے وہ بھالا چلاتے تھے, ان کی قوم میں یہ چیز تھی, انہوں نے پھینکا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو لگ گیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی اس کے پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ وہیں پہ شہید ہو گئے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے لگتے تھے, چچا بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کا دودھ پیا تھا, بھائی بھی تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی بڑی محبت تھی. اب جب جنازے لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رکھو اس ترتیب سے جس ترتیب سے انہیں قرآن یاد تھا. تو آپ نے پھر قبریں کھدوائیں اور جنازے رکھنا شروع ہوئے, میتیں رکھنا شروع ہوئیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ میتیں رکھی, اور میرے والد آئے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کی جب میت آئی ہے تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا اور میں رو رہا تھا والد کی وجہ سے. آپ نے فرمایا تم رو یا نہ رو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہیں تمہارے والد. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے, انہی کی روایات میں بعض حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت مدینہ منورہ میں کسی نے اطلاع دے دی, اور عورتیں وہاں سے بھاگتی ہوئی آئیں کہ پیش کیا آیا ہے معاملہ. ایک عورت آئی اور اس عورت کو کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, ان کا وہ محفوظ. اور تھوڑی دیر دور آگے گئی, اسے کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر کی شہادت ہو گئی. اس نے کہا پرواہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. وہ آگے گئی تو تیسری انہیں بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی ہیں تو کہتی ہیں کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو آپ کے بعد کوئی مصیبت نہیں, کوئی ایسے ڈر کی بات نہیں ہے, آپ سلامت رہیں. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں. اس لیے احد کے شہداء سے اتنی محبت تھی کہ وفات سے شاید 10 دن پہلے 2 ہفتے پہلے احد کے قبرستان میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد والو کیا ہوا جو تم مجھ سے پہلے چلے گئے ہو, بس میں ان قریب آ ہی رہا ہوں اور تم سب سے حوض کوثر پہ بیٹھ کے بات کریں گے, وہاں ملاقات ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں کھدوائیں اور ان لوگوں کو رکھنا شروع کیا. فرمایا جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو سامنے لاؤ. تو جس کو قرآن زیادہ یاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھتے رہے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کو لٹایا. 46 سال کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ زندہ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں آئے مدینہ منورہ تو پانی کی بڑی قلت تھی. انہوں نے کہا انجینئر بلائے بہت دور دور سے اور کہا اس شہر میں پانی کے لیے نہر نکالو. تو لوگوں نے کہا حضرت نہر تو نکال دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں احد کا قبرستان آتا ہے, اس کا کیا کریں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زندوں کی ضرورت زیادہ چیز ہے اور اعلان کروایا کہ تم میں سے جس کی میت احد میں ہے وہ نکالو یہاں سے اتنے راستے میں اور انہیں اور جگہ تدفین کر دو. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ لوگ گئے تھے اور ان کے والد کی قبر پہ انہیں نکالا گیا تو وہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی تھے جیسے میں نے اپنے والد کو لٹایا تھا اور وہ زخموں سے خون ایسے ہی رس رہا تھا جس طرح کے ہم نے رکھا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا, ان کو کنفٹی پہ یہاں پہ زخم آ گیا تھا سر کے قریب, تو ہم نے ان کو دیکھا ان کا ہاتھ اس زخم پہ رکھا ہوا ہے تو ہم نے معمول جیسے ہوتا ہے میت کا ہاتھ سیدھے کرنے کا, ہم نے ان کا ہاتھ سیدھا کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا ہاتھ واپس اسی جگہ پہ پہنچ گیا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہیں. اسی لیے احد والوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیال رہا تو ان احد والوں کے لیے بڑی بشارت آئی. احد پہاڑ کے متعلق آپ نے فرمایا جبل یحبنا ونحبہ, ایسا پہاڑ ہے جسے مجھ سے بڑی محبت ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ آیات جو ہیں اس معاملے میں کافی تفصیلات ہیں اس کی, لیکن اب دیکھیے یہ آیات حل ہو جائیں گی. اللہ نے فرمایا ولقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ, اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تمہیں جب تم کاٹ رہے تھے کافروں کو یعنی شدید طور پر تم ان کو مار رہے تھے. یہ پہلا حملہ جس کا بتایا یہ وہ وقت ہے. حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے.
وتنازعتم فی الامر، اور تم نے کیا کیا، بحث کرنی شروع کی اس کام کے بارے میں. امر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جو انہوں نے دیا تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، وعصیتم، اور اس کے بعد تم نے کیا کیا، اس میں نافرمانی کر دی. من بعد، اس کے بعد، ما اراکم ما تحبون، جب اللہ نے تمہیں دکھا دی وہ چیز، ما تحبون، جو کہ تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح جس کو تم پسند کر رہے تھے اللہ نے وہ دکھا دی تو تم نے بے حکمی کی، حکم نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے تو کہا تھا کہ یہاں ٹھہرے رہنا، 50 آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا، تم کیوں نیچے اترے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا شدید دکھ تھا، اور بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے اور بعض کو بڑی شدید ڈانٹ پڑی. ایک آدمی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا یہ خیال ہو رہا تھا کہ غنیمت کا مال سارا میں اکیلا لے جاؤں. تو ایک تو غم اس چیز کا صحابہ رضی اللہ عنہ کو، اور دوسرا غم اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. اللہ نے دیکھیے ان آیات کو ذرا غور سے آدمی پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت اللہ کو کتنی اچھی لگتی تھی. اللہ نے فرمایا تم نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بے حکمی کی جبکہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ما تحبون، اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے تھے. تو حبون کس کو، ہم نے اس کی تفسیر کی ہے کہ فتح کو جو تم پسند کرتے تھے. یہی چیز آگے دیکھ لیجیے، ایک جگہ آئی ہے 28ویں پارے میں سورہ صف میں، اس میں سورہ صف میں 10ویں آیت سے جہاں سے رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے وہاں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت، اے ایمان والو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دکھ کی مار سے بچائے، دردناک عذاب سے بچائے. تو دیکھو کیا کام کرنے ہیں، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ ایک، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ دو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنی مال سے 3 اور اپنی جانوں سے 4. یہ 4 کام تم کرو تو یہ بڑی نفع کی تجارت ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ بہت اچھی ہے تمہارے لیے اگر تمہیں سمجھ آ جائے. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا ان کاموں کی وجہ سے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا تم کو باغات میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں. ومساکن طیبۃ، اور ستھرے صاف گھر خدا دے گا تمہیں. فی جنات عدن، جنت جو ہے بسنے کے باغات جو ہیں جہاں بسائے جاتے ہیں لوگ، وہاں پر ہم تمہیں دیں گے بڑے اچھے اچھے گھر. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی مراد ہے جس تک تم پہنچ جاؤ گے. واخری، اور ایک اور چیز ہوگی، تحبونھا، اللہ دے گا جس کو تم پسند کرتے ہو. تحبونھا، جس کو تم پسند کرتے ہو. اور وہاں پر کیا ہے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے اس وقت بے حکمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جبکہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو. تو وہ تحبون کیا ہے، یہاں بھی ہے تحبونہ، جسے تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ، اللہ کی مدد آئے گی. وفتح قریب، اور تمہیں جلد فتح کافروں پر دے دی جائے گی. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائی. اس لیے یہ جو ما تحبون ہے نا، یہاں پر 2 تفسیریں کی گئی ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بے حکمی کی اس وقت ما اراکم، جب تم نے دیکھا ما تحبون، جسے تم چاہتے ہو، یعنی دنیا، مال غنیمت. بعض لوگوں نے یہ تفسیر اس کی ہے لیکن اس پہ بڑی لمبی پھر بحث ہو جاتی ہے. اس کی بجائے یہ تفسیر مناسب ہے کہ دوسری جگہ اللہ نے کہہ دیا فتح جو تم چاہتے ہو، دشمنوں پہ مدد جو تم چاہتے ہو، اللہ تمہیں یہ دے دے گا. منکم، تم میں سے کچھ ایسے ہیں، من یرید الدنیا، جنہوں نے دنیا چاہی، جنہوں نے ارادہ کیا کہ مال غنیمت ملے. اور یہ بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ ارادہ کیا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کریں. بنیاد پھر وہی بن جاتی ہے کہ چونکہ انہوں نے دیکھا کافروں کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ رہے ہیں آگے کو، اور اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی کہ یہ جو ایک گروہ الگ کھڑا ہوا ہے یا انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا تو یہ بھی تو پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے. ان کی توجہ اس طرف گئی نہیں. اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. ڈانٹ پڑ گئی، یعنی یہ کہ تم نے مال غنیمت کو جمع کرنے کی سوچی اور یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور کہتے تھے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے دوستوں میں کچھ ایسے ہیں جو مال غنیمت بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں تو ایسے سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ نے فرمایا تم چاہتے تھے کہ مال غنیمت اکٹھا کرو. اور اس کی بات یہ بھی ہے، اس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت علیہ باللہ ان کے دل میں اس وقت بھی رچی بسی تھی. یہ بات نہیں ہے، بہت سے جوابات اس کے دیے گئے ہیں، لیکن سب سے آسان چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیے انہوں نے یہ کیوں آخر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے تھے کافروں کو شکست ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا نام حلال مال ہے، مومن انسان اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے. حرام تو اس نے کھانا نہیں، حرام اس نے کمانا نہیں. حلال کا مال وہ اللہ جتنا بھی دے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج تک اس دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ حلال مال سے دل کی ساری تمنائیں پوری کر لی جائے. تو کہتے ہیں حلال مال میں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اور یہ بات جیسی ان کی اس دور کی درست تھی ایسی آج بھی درست ہے کہ آدمی حلال مال کماتا رہے اور پھر وہ چاہے کہ ساری خواہشات پوری کر لے، نہیں ہوتا. آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو حلال مال اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی چیز ہے مومن کے لیے. اور آپ نے فرمایا مال اچھی چیز ہے اس کے لیے جسے اچھے مقاصد میں خرچ کرے، اور بدترین چیز ہے اس کے لیے جو بدترین جگہوں پہ اسے خرچ کرے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ کہہ کون رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں نا. ہم سے تو نہیں کہا جا رہا.
یہ جو کہہ رہا ہے اس کی ذات، اور جن سے کہا جا رہا ہے ان کی شخصیت. ہمارا تو کوئی نام اس شمار و کتار میں ہی نہیں بابا. دادا اگر والد کو ڈانٹیں تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا بیٹا بھی وہی لفظ بولنے لگے؟ سوچے آدمی، دادا تو والد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم بہت ہی نالائق ہو، ایسی حرکت کیوں کر دی؟ تو پوتا سنتا ہے کہ والد صاحب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اب ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے، بہرحال ان کا اپنا مقام ہے. لیکن اگر بیٹا دوسرے دن کہنے لگے کہ ابو آپ کو دادا کہہ رہے تھے بہت نالائق ہو، تو پھر تھپڑ سے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بس ایسی ہی صورتحال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ نے کوئی ایسی بات فرمائی بھی ہے تو ہم ساری چیزیں بھی چھوڑ دیں تو یہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا. اور اللہ بہرحال اللہ ہے، اور بندے بندے ہیں چاہے وہ کسی بھی مقام کے ہوں. وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور میدان جنگ میں وہ لڑتے رہے ہیں. ثُمَّ صَرَفَكُمْ، پھر کیا ہوا؟ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ نے تمہیں ہٹا دیا عنہم ان کافروں سے. یہ مقام ہے بڑا مشکل، لوگ اس کو سمجھتے ہیں الٹا اس کا کہ کافروں کو ہٹا دیا تم سے. یہ نہیں ہے، کافروں کو نہیں ہٹایا بلکہ ثم صرفکم، اللہ نے تمہیں ہٹا دیا ہے عنہم ان کافروں سے. تم کافروں کے پیچھے جا رہے تھے، پیچھے سے حملہ ہوا، اللہ نے تمہیں ہٹا دیا. کافر جو آگے جانے والے تھے ان سے، اور تم پیچھے کی طرف دیکھنے لگے. یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. اس لیے نہیں ہوا تھا کہ تمہیں کوئی شکست دے دیں. ہم تو آزمانا چاہتے تھے، ہم دکھانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو اپنے منصب پر قائم ہے، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے کڑے اور مشکل وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے، اور کون ہے جو اس چیز سے ہٹ جاتا ہے. لیبتلیکم، یہ ابتلاء ہے، شکست نہیں. اسی وجہ سے جتنے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں نا، اس اصول کی بات کو یاد رکھیے گا. یہی بات آگے بھی آ رہی، ہمیشہ یاد رکھو، جتنے لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں ایسے مراحل بار بار پیش آتے ہیں کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، لوگ اس سے ہٹ جائیں. قربانی ہوتی ہے بڑی شدید. جتنا جس شخص کو اللہ کا قرب ہوتا ہے، اور جتنا خدا نے جتنا جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، اتنا ہی خدا اس کے امتحان میں ڈال دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے مقام پہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ امتحانات ان کے ہوتے ہیں. اور چونکہ امت میں ان کی نیابت چلتی ہے، تو جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں، جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا امتحان، جتنا کم آدمی اتنا ہی چھوٹا امتحان. اور امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے آئے ہیں، کسی پہ کیا آ سکتے ہیں. مکہ کی ساری زندگی امتحانات میں گزری، مدینہ منورہ پہنچے، بدر ہو گئی، وہ ایک امتحان ہو گیا. ایک سال نہیں گزرا، ایک سال کے بعد یعنی بدر ہوئی رمضان میں 2 ہجری میں، یہ آگے شوال 3 ہجری میں یہ پیش آ گئی. یہ اتنا شدید امتحان تھا کہ اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں کھڑ گئے. ابھی اس سے فارغ نہیں ہوئے، اس دکھ اور غم سے جو 70 آدمی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے جب پڑھائے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 جنازے پڑھائے، اور ایک میں آتا ہے کہ ایک جنازہ پڑھایا اور اس پہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہ اٹھانا. اس اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا. اور جو کہتے ہیں 10 مرتبہ جنازہ، 7 مرتبہ جنازہ پڑھایا، 10 کو رکھ کے اس کے مطابق تو 7 مرتبہ پڑھا گیا. جو کچھ بھی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا، آپ جیسے 70 آدمی جو حسب و نسب میں، بہادری میں اور ایسی چیزوں میں آپ جیسے ہوتے، اور میں انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتا تو میرے دل کو پھر بھی وہ سکون نہ ملتا جو آپ کی وجہ سے، وہ غم دور نہ ہوتا جو آپ کی شہادت سے ہوا ہے. اسی لیے حضرت واشی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا ہے تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام قبول کیا. جب انہوں نے تو آپ نے فرمایا تم وہی ہو جس نے چچا کو شہید کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا واشی ٹھیک ہے اسلام مگر میرے سامنے نہ آیا کرو، تم آتے ہو تو چچا یاد آتے. حضرت واشی رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تو نہیں آئے، لیکن اللہ نے اسلام میں بھی ان سے اتنا ہی بڑا کام لیا. مسلمہ کذاب کے خلاف جب بھیجا اس وقت رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، تو اس واشی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ یاد آتا رہا کہ مجھے ان کا دکھ ہے حمزہ کا، اور تم میرے سامنے نہ آؤ رضی اللہ عنہ. تو میں چاہتا تھا کوئی کام خدا مجھ سے ایسا کرا لے، اور پھر جس دن میں نے قتل کیا مسلمہ کذاب کو تب مجھے اطمینان ہوا کہ برابر ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جب واپس مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو 70 آدمی شہید ہو گئے. چھوٹی سی بستی میں گھر گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، آہستہ آہستہ لوگ رو رہے ہیں اپنے اجزاء کو یاد کر کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے گزرتے رہے سنتے رہے، اور آخر پہ جب اپنے گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، اما حمزہ فلا بوا کی اللہ، اور ہمارے حمزہ کو کوئی نہیں روتا. عورتیں حاضر ہوئیں اور نے کہا اللہ کے رسول آپ فرمائیں ہم ان کے لیے کچھ ماتم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں تو اپنے چچا کو ایسے یاد کرتا ہوں کہ کس بے بسی میں گئے، اما حمزہ فلا بوا کی اللہ، اور میرے حمزہ کو یاد کرنے رونے والا کوئی نہیں. یہ ختم ہوا ہے معرکہ. خندق آ گئی، خندق میں منافقین نے سر اٹھا لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ پیش آیا. اسی دوران میں حکم آ گیا کہ آپ اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیجئے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو تھیں انہیں طلاق دیں گے زید، اور آپ ان سے نکاح کر لیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لی. پوری عرب دنیا ہل کے رہ گئی. انہوں نے کہا دیکھا یہ ہے وہ دین جس کا اتنا پرچار کرتے تھے، اب تو بہو سے نکاح بھی جائز ہو گیا ان کے دین میں. یہ ایک سے ایک بڑا امتحان آتا رہا ہے، اور یہ آخرین ہے. ان لوگوں پر صحابہ رضی اللہ عنہ پہ ڈٹے رہے اور اپنی جگہ سے ہلے نہیں. اس لیے جتنی بڑی شخصیت اور دین کا کام ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ مواقع ایسے آتے ہیں کہ کسی طرح وہ لوگ جنہیں اعتماد ہے اس ہستی پہ لوگ ہٹ جائیں، کٹ جائیں، ٹوٹ جائیں. اور شیطان طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے دلوں میں بھی جا کے ڈالتا ہے، لوگوں کو سجھاتا بھی ہے، اور نادان لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. ہر آدمی کی زندگی میں یہ اختلاف پیش آتا ہے، اور اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے مقصد سے وفادار ہوتے ہیں، اپنے مشن پہ قائم رہتے ہیں، اور لوگوں کی گفتگو، لوگوں کے پروپیگنڈے ان چیزوں میں نہیں آتے.
اللہ نے یہی کہا. اللہ نے کہا ثم صرفکم عنہم, اللہ نے ان کافروں سے تمہیں ہٹا دیا لیبتلیکم, تاکہ خدا تمہیں آزمائے. یہ نہیں ہے کہ شکست دے, لیکن تم ہٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یہ دیکھیے اوپر دو لفظ آئے ہیں, ایک ہے عصیتم, تم نے بے حکمی کی, اور ایک لفظ آیا کہ منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے. یہ دو باتیں آ گئی نا, سخت باتیں تھیں. آخر پہ دیکھ لو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا تمہیں, اللہ نے بخش دیا. اب جب اللہ ہی نے بخش دیا ہے تو پھر کسی کا کیا منہ ہے کہ کوئی بات کرے. یہ دیکھیے آپ کتنا بڑا مقام ہے. اللہ نے کہا جو تم ہٹ گئے تھے, ثم صرفکم عنہم, تیسرا لفظ آ گیا کہ تمہیں اللہ نے ہٹا دیا تھا کافروں سے, اور کافر پہ جی کھول کے لڑے, انہوں نے تمہیں قتل کیا. تو یہ جو پیچھے ہٹ گئے تھے تم لوگ, بھاگ کھڑے ہوئے تھے میدان جنگ میں, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تم سب کو بخش دیا, اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے امیر المومنین, اور اسی وجہ سے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کوئی آدمی, اور اس نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اور ان سے کہا کہ عثمان ان میں سے تھے جو عہد کے دن بھاگ گئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں وہی تھے, اور پھر اللہ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا مگر تم اسے معاف کرنے والے نہیں ہو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, لوگوں اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے. اللہ کا فضل شامل حال ہے. اس وقت بھی جب یہ میدان جنگ میں تھے, ہم نے انہیں آزمایا کہ کون کون ثابت قدم رہتا ہے, اور وہ جو حالت تھی تمہاری صرفکم, یہ جو لفظ ہے نا اب یہ پھر آئے گا, ثم صرفکم, پھر اللہ نے کیا کیا, تمہیں ہٹا دیا, پھیر دیا, الٹا دیا, بلکہ یوں کہیے اس کا ترجمہ صحیح ہوگا الٹا دیا, انہم کافروں سے پلٹا دیا تمہیں. جب کس موقع پہ, صرفکم, جب تمہیں خدا نے پلٹا دیا تھا. یہ صرفکم کا جو لفظ ہے اس کے متعلق اصل میں جب خدا نے تمہیں پلٹا دیا تھا تو کیا ہو رہا تھا,